روزہ انسان کو کب سے کب تک رکھنا ہے؟ صبح سورج ہونے سے پہلے سے لے کر کے سورج چھپنے تک. اور ہمارے یہاں الاسکا جیسی اٹلانٹکا جیسی جگہ ہیں وہاں تو چھپتا ہی نہیں ہے. روزہ کیسے رکھیں گے بیچارے؟ کھلیں گے کیسے جہاں پر 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہتی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک بہت انسائنٹیفک دین ہے اور یہ کسی ایک انسان کا گڑھا ہوا ہے. سوال کیا آپ نے سن لیا؟ سوال ان کا یہ ہے کہ روزہ کب شروع کرنا ہے. یہ کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے. ان کی انفارمیشن رانگ ہے. صبح صادق ہے یعنی ڈان جو ہوتا ہے, جو ڈان یعنی جو ٹوائلائٹ جو ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے روزہ. سن رائز سے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے. سورج نکلنے سے جو کہہ رہے ہیں نا وہ بھی غلط ہے. چلو لیکن مین سوال پہ آتے ہیں. جو ان کا مین سوال ہے کہ بھائی پولز پر 6 مہینے تک دن ہوتا ہے, 6 مہینے تک رات ہوتی ہے, تو وہاں روزہ کیسے رکھیں گے؟ اور یہ سوال اٹھانے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی جمپ ٹو کنکلوژن والی غلط بات کہی ہے. کیا کہا ہے؟ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی انسائنٹیفک ریلیجن ہے. یعنی اسلام ایک بہت ہی انسائنٹیفک ریلیجن ہے. اس کے لیے ان کے پاس کیا پروف ہے؟ یہ پروف ہے کہ پولز پر 6 مہینے دن ہوتا ہے, وہاں کیسے روزہ رکھیں گے؟ ان کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی سلیوشن اسلام میں نہیں ہے. ہاں تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں گے پولز پر کتنے لوگ رہتے ہیں. پولز پر کتنے لوگ رہتے ہیں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ پولز پر ٹوٹل دنیا کی پاپولیشن یعنی دنیا کی تقریباً 800 کروڑ پاپولیشن میں سے تقریباً 40 لاکھ لوگ پولز کے اس ریجن میں رہتے ہیں. یعنی دنیا کی 0.05%. یعنی 99.5% لوگ نارمل جو زونز میں رہتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ 0.05% لوگوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ ہیں تو ان کا سلیوشن کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا, اور جو دجال کے بارے میں بتایا تو اس حدیث کے اندر یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ دجال 40 دنوں تک رہے گا. 40 دنوں میں سے ایک دن ہوگا جو 1 سال کے برابر ہوگا, اور ایک دن ہوگا جو 1 مہینے کے برابر ہوگا, اور باقی دن جو ہوں گے وہ نارمل دنوں کے جیسے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو دجال جو جس دن میں ہوگا جو 1 سال کے برابر ہے اس میں نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ یعنی سال میں پھر ایک دن جو سال کے برابر, تو پھر سال بھر میں کیا 5 نماز پڑھیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقدروا له قدرہ, نہیں تم لوگ کیلکولیٹ کرو گے. پتہ کیا چلا کہ نماز کا معاملہ روزے کا معاملہ دونوں کنیکٹڈ ہے, کیونکہ جو صبح صادق جو ڈان کا ٹائم ہے جہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے وہاں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, اور جہاں سے روزہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں, نماز کے اندر تم لوگ کیا کرو گے؟ تم لوگ کیلکولیٹ کرو گے. یعنی کہ ایسا نہیں کرنا کہ صرف 5 نمازیں سال بھر میں پڑھنا. کیلکولیشن کے حساب سے, جو کیلکولیشن ہوتا ہے اس حساب سے تم لوگ نماز پڑھو گے. یعنی جو تمہارا نارمل جو اندازہ جو کیلکولیشن ہوتا ہے اس حساب سے وہ دن جو سال بھر کے برابر ہوگا یا وہ دن جو 1 مہینے کے برابر ہوگا اس میں تم لوگ اس کیلکولیشن کے ساتھ میں نماز اس مطابق پڑھنا. اب یہاں پر آپ یہ چیز دیکھو گے کہ جو لوگ پولز پر ہے ایک مشقت ہے. ظاہر سی بات ہے 6 مہینے تک کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو اسلام کے اندر ایک اور قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر, کہ جو مشقت ہوتی ہے جو ہارڈشپ ہوتی ہے وہ آسانی لاتی ہے. مطلب مثال کے طور پر کوئی اگر بیمار ہے وہ غسل نہیں کر سکتا تو پھر تیمم ہے. وضو نہیں کر سکتا, پانی نہیں ہے اویلیبل, تیمم کر سکتا ہے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. ایسے بہت سارے رولنگز ہیں. سفر کے اندر پوری نماز کی جگہ قصر ہے, مشکل ہے تو جمع بھی ہے. ایسی کئی ساری رولنگز ہیں. تو یعنی بات کیا ہے کہ جہاں پہ مشقت ہے وہاں آسانی ہوگی, جتنی مشقت ہوگی اتنی آسانی ہوگی. تو یہ ساری جو شریعت کی رولنگز ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ قواعد الفقہیہ کے یعنی رولز آف فقہ کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے. اب یہاں پر میتھڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ اسکالرز نے کہا ہے کہ ایک میتھڈ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سب سے قریبی ایریا ہے جہاں پہ نارمل ٹائمنگ ہے, جو لوگ پولز پر ہے جہاں 6 مہینے تک دن ہے 6 مہینے تک رات ہے, تو اس کے قریب کی کوئی ایریا تو ہوگی نا جہاں نارمل ٹائمنگ ہوگی. تو وہ لوگ اس قریب سے جو قریب تر جو ایریا ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ نارملنس ہو ٹائمنگ کے اندر اس مطابق چلیں گے. یہ ایک اوپینین ہے. ایک سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ وہ لوگ مکہ اور مدینہ کی ٹائمنگ فالو کریں گے, کیونکہ مکہ ام القریٰ اور جو ہم دیکھتے ہیں جو قبلہ ہے مکہ ہے. تو اس سے رولنگ لیتے ہوئے کچھ اسکالرز نے کہا کہ نہیں, وہ مکہ اور مدینہ کے مطابق وہاں کی ٹائمنگ کے مطابق وہ لوگ روزہ بھی رکھیں گے, وہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے. اب یہاں پہ آپ ایک بات دیکھیے کہ ہر جو چیز, ہر جو سوال آنے والا ہے دنیا بھر میں نئی نئی سچویشنز, جو سارے جو نئے معاملات نئے مسائل آئیں گے, آئے ہیں اور آئیں گے, قیامت تک آتے رہیں گے. اسلام نے کچھ قواعد دیا ہے, کچھ رولز دیا ہے, کچھ پرنسپلز دیا ہے, اور وہ پرنسپلز کی روشنی میں ڈیڈیوس کیا جائے گا, اور وہ سارے نئے مسائل
کے تعلق سے جو قیاس ہوگی، اینالوجی ہوگی، یعنی کوئی نئی چیز آئی، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھو گے حشیش یا نارکوٹکس جو ڈرگز آئے الگ الگ، تو پھر خمر یعنی نشہ، جو نشہ حرام ہے، تو یہاں پہ بھی ایک ٹائپ کا نشہ ہوتا ہے، اس سے اینالوجی کے ذریعے اس کے اوپر رولنگ لگائی گئی، اجتہاد اسے کہتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ابھارا اجتہاد کرنے، جس کے کئی ساری دلائل ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی جج فیصلہ کرے، اجتہاد کرے، پوری کوشش کرے، ثم اصاب فلہ اجران، صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا، واذا حکم فاجتہد، جب وہ جج کرے، فیصلہ کرے، پوری کوشش کرے، ثم اخطا فلہ اجر، پھر بھی غلطی ہو گئی تو بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ یعنی کہ کوئی جج پوری کوشش کر رہا ہے، شریعت کے قانونوں کے مطابق، جو رولز کے مطابق پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچے، صحیح ہو تو دگنا اجر، اور غلط ہو تو بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس نے جو ایفرٹ لگایا، جو کوشش کی، وہ کوشش کا اس کو ریوارڈ ملے گا۔ یعنی اسلام نے کیا ابھارا ہے؟ اسلام نے ابھارا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپلائی کرے۔ تو اسکالرز اپنی اسکالرلی نالج، اپنی اسکالرشپ کو اپلائی کرتے ہیں، اسلام کے دیے ہوئے جو قانون ہوتے ہیں، جو نصوص شریعہ کے جو ایویڈنسز ہے، ٹیکسٹ کو اپلائی کرتے ہیں، اور سارے جو نئے مسائل ہے اس میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا، اور کبھی انسان ہونے کے ناطے ان سے بھول بھی ہو گئی تو انہیں ایک اجر ملے گا، لیکن کوئی اور اسکالر آئے گا جو وہاں پہ بتائے گا نہیں یہاں پر یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا سولوشن، مطلب کہ اس چیز کے اندر ابھارا گیا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سورج ہمارے لیے وہ ٹائم بتانے کے لیے، نماز کا ٹائم بتانے کے لیے، وہ ہمارے لیے کوئی گاڈ نہیں ہے کہ 6 مہینے تک اگر غائب ہے سورج تو ہماری عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہم سورج کی ورشپ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا مالک ہے، ہر جگہ، چاہے پولز ہو یا چاہے ایکویٹر ہو، ہر جگہ اسپیس میں ہو کوئی، ہر جگہ اسی کا کنٹرول چلتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سورج جو ہے وہ ٹائم بتانے کے لیے، اور ٹائم کا پرابلم تو ہم نے سلیوشن دیکھ کر سمجھ لیا۔ تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ یہ آرگیومنٹ اتنا کمزور تھا اسلام کے خلاف کہنے کے لیے کہ جیسے کہ آرگیومنٹ کو لائف سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ یہ آئے تھے اسلام کے اوپر اعتراض اٹھانے کے لیے، لیکن آپ سب کو کیا ملا اس ویڈیو سے؟ کیا ملا آپ کو؟ یہ ملا کہ اسلام کا ایک اور بیوٹیفل ایسپیکٹ آپ کے سامنے آیا کہ جو سچویشن بعد میں جا کے ڈسکور ہوئی کہ پولز ہے، 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات، بعد میں جا کے پتا چلا، یہ چیز کی نالج اس زمانے کے لوگوں کو نہیں تھی، پولز تک پہنچے نہیں تھے، لیکن اسلامک ٹیکسٹ کے اندر آپ کو ایک ایسا ٹیکسٹ ملا جس کے اندر ایسے ٹائپ کی سچویشن کے تعلق سے بھی گائیڈنس ملی۔ دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام کے اندر اسکالرشپ کو انکریج کیا گیا ہے کہ اسکالرز اس میں اینالوجی، ایگزسٹنگ ٹیکسٹ، آیت اور حدیث سے لے کر کے نیو سچویشنز پہ اپلائی کریں گے۔ آپ کو اجتہاد کا ایک انٹروڈکشن ملا جو ایک بہت ہی امیزنگ بات ہے۔ اور یہ صاحب جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کے لیے ایک سیکرٹ ایبلٹی ہے ان کے پاس کہ اتنی نالج انہوں نے حاصل کر لی کہ پوری چیز کو پرفیکٹلی مس انڈرسٹینڈ کر سکے، اسپیکٹیکولرلی مس انڈرسٹینڈ کر سکے۔ چلیے باقی جو نارمل لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس طرح سے نفرت اور تعصب نہیں ہے، میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ضرور اس بارے میں صحیح بات کیا ہے معلوم کریے، اسلام کے بارے میں ایک انٹروڈکشن ضرور حاصل کریے، اور میری سیریز ہے وائی اسلام 100 ریزن، آپ یہ سیریز ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اسلام کے بارے میں، اس کے خوبصورت پہلوؤں کے بارے میں چیزیں کچھ پتہ چلیں انشاءاللہ، تاکہ آپ خود اپنے طور پر جان سکیں کہ واٹ از اسلام آل اباؤٹ۔ شکریہ، السلام علیکم۔